اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میرا دل لا دے لوگوں کو آخا تسا نماز پڑھاؤ جماعت کھڑی کرو اور میں لکڑیاں جمع کراواں لوگوں کو آخا کہ لکڑیاں جمع کر کے گھرنا ہو جے لوگ گھر دے اندر نماز پڑھ دیں میں ون کے انہوں دے گھر کو بھا لا دوں بعض روایات دے آنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کو عورتاں دا بالاں دا اور جانوراں دا خیال نہ ہوندا جے لوگ گھراں دے وچ نماز پڑھدے میں انہاں دے گھراں کو بھا لا دیواں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکاں دے سخت ناراض ہیں جے لوگ گھراں دے اندر نماز پڑھدے مسجد دے وچ آ کے جماعت نال نماز نہیں پڑھدے اتنی سخت ناراض ہیں فرمایا کہ میرا دل نہ دے میں انہاں دے گھراں کو بھا لا دیواں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رحمت للعالمین ہے رحمت والے اپنی امت نال محبت کرن والے نبی اور جے لوگ نماز نہیں پڑھدے ان کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہو سی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم اللہ تعالی نے ان آیات مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائے کہ ایمان والے مسلمان جو اللہ کے رسول تے ایمان گھن کے ہیں یقیناً وہ کامیاب ہے ایمان والے کامیاب ہیں کیڑے ایمان والے الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو خشوع اور خضوع نال نماز پڑھنا نماز ایک بہت بڑی دولت ہے مسلمان واسطے جڑے ویلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ملی معراج والی رات واپس تشریف گھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج تو واپس آ کے صحابہ اکرام کو دسایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز والی نعمت نماز والی دولت سب کو نصیب فرمائی ہے صحابہ اکرام بڑے خوش ہو گئے اتنا خوش ہوئے انہیں لگتا ہاں جی میں دنیا دی حکمرانی مل گئی ہے دنیا دی حکومت مل گئی دنیا دا خزانہ مل گئے صحابہ اکرام کو پوچھا گیا کہ اتنا خوش کیوں ہے صحابہ اکرام نے فرمایا اسا اتنا خوش اس واسطے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کو منگل دا ذریعہ مل گئے جڑے ویلے صاحب کوئی مشکل پیش آسی پریشانی پیش آسی کوئی ضرورت پیش آسی اسا فوراً دور کا نماز نفل پڑھ کے اللہ کو ڈائریکٹ منگیں صاحب کو پریشانی دے اندر ضروریات دے اندر کوئی مشکل کہنا اٹھاونی پوسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہے صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں ایک صحابی ہے آ کے نماز پڑھی نفل پڑھے نفل پڑھ کے دعا منگی دعا منگ کے چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو کیا تو کو پتہ ہے اے صحابی نفل کیوں پڑھی ایسی اللہ کو کیا منگل واسطے آئے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم اللہ ان رسول زیادہ بہتر جان دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ان دے گھر نمک ختم تھی گیا ہاں اللہ کو نمک منگل واسطے آئے ان دے گھر نمک ختم تھی گیا مسجد نبوی دے اندر آئے دور کا نماز نفل پڑھے سی اللہ کو نمک منگیے سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو منگن دی عادت بناؤ جیب کے اندر پیسہ موجود ہے یقین ہے کہ میرے کو پیسہ ہے میرے کو گندم دی ضرورت ہے ون کے گندم خرید کر کے گھنا سکتا یقین ہے کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں کوئی پریشانی نہیں پیسے دی پیسہ موجود ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین ہونے دے باوجود پیسہ ہونے دے باوجود اللہ کو منگیا ضرور کرو پہلے اللہ کو منگیا کرو اللہ سیاں میرے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے میرے کو عطا فرما چاہے پیسے موجود ہیں ون بھی منگو منگن دی عادت بڑھاؤ یہاں تک فرمایا حالانکہ نمک کتنا سستا ہے ہاں جی نمک اگر گھر کے اندر ختم تھی گئے ماچس کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ کو منگ کے منگن دی عادت بڑھاؤ اللہ کو جتنا زیادہ منسو اللہ اتنا زیادہ خوش تھی اس واسطے سب کو چاہیے کہ ایسا نماز دی پابندی کرو نماز جماعت نال پڑھو مسجد دے وچ آ کے نماز پڑھو گھر دے اندر نماز نہ پڑھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا رحمت للعالمین طائف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے پورا جسم خون خون ہو گیا لہو لہاب تھی گئے پورا جسم خون نال بھر گیا 6 کلومیٹر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مرند رہ گئے تکلیف دی شدت دی وجہ تو سخت تکلیف دی وجہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بے ہوش ہو کے گر گئے بدماشا نے پتھر مارنے والے ظالم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک ہاتھ پاتا کھڑا کیتا دھکا دیتا ول پتھر مارنا شروع کر دیتا ہے. کوئی سفر تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دی شدت دی وجہ کروں ول بے ہوش تھی کے گر گئے. کافرہ نے ول بغل میں ہاتھ پاتا کھڑا کیتا دھکا دیتا ول پتھر مارنا شروع کر دیتا ہے. کوئی سفر تو بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ ول بے ہوش ہو کے گر گئے. ہن تساں دسو اتنی طاقتور نبی جس نبی دے اندر جنتی 1000 آدمی کی طاقت ہونی ہے، اتنی طاقتور نبی کو تکلیف کتنی سخت پہنچی ہو سی کہ تکلیف کی شدت کی وجہ پر بے ہوش ہو گئے. بندہ ہی نے بے ہوش نہیں تھی نا. انسان اگر تصور کرے تو کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہو سی کہ 3 دفعہ بے ہوش ہو کے ڈھہ گئے. ظالمہ نے ول بھی نہ چھوڑیا. اتنی سخت ظلم کے باوجود اتنی زیادہ تکلیف کے باوجود جسم خون خون ہو گیا ان کے باوجود فرشتہ آ گیا یا رسول اللہ میں کوئی اجازت دو. طیف جو شہر ہے ان شہر کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں انہوں کو آپس میں ملا کے انہوں کو اٹے کی طرح پیس کے رکھ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے درمیان تو ہٹ ون سیڈ تھی ون میرے کو اللہ نال لین ملا ون لے. دعا منگی اللہ سیاں میں کمزور ہاں میری امت کو کچھ نہ آگی میری امت کو تباہ نہ کریں. ان ظالمہ نے جنہوں نے میرے اتنے ظلم و تشدد کیتے میرے کو تکلیف پہنچائی ہے اے میرے پروردگار انہوں کو کچھ نہ کی فإنهم لا يعلمون کیونکہ میرے کو جانتے نہیں. اگر میرے کو جانتے ہوئے نا میں اللہ کا نبی ہاں میرے کو اتنی تکلیف نہ پہنچاوے نا میرے کو نہیں جانتے ہی وجہ کو انہوں نے تکلیف پہنچے. اللہ صحیح نہ کو آخی کچھ نہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اتنا رحمت والے نبی ہونے کے باوجود جڑے لوگ نماز گھروں کے اندر پڑھتے ہیں انہیں کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل لا دے لوگوں کو آخا تسا نماز پڑھاؤ جماعت کھڑی کرو اور میں لکڑیاں جمع کراواں لوگوں کو آخا کہ لکڑیاں جمع کر کے گھرنا ہو جے لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں میں ون کے انہوں نے گھروں کو بھا لا دوں. بعض روایات دے وچ آنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کو عورتاں دا بالاں دا اور جانوراں دا خیال نہ ہوندا جے لوگ گھراں دے وچ نماز پڑھتے ہیں میں انہاں دے گھراں کو بھا لا دیواں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں دے سخت ناراض ہیں جے لوگ گھراں دے اندر نماز پڑھتے ہیں مسجد دے وچ آ کے جماعت نال نماز نہیں پڑھتے. اتنی سخت ناراض ہیں. فرمایا کہ میرا دل لگے میں انہاں دے گھراں کو بھا لا دیواں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رحمت للعالمین ہے رحمت والے اپنی امت نال محبت کرنے والے نبی. اور جے لوگ نماز نہیں پڑھتے انہوں کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہو سی. اور جے لوگ گھر دے وچ نماز پڑھتے ہیں انہوں کے بارے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اور جے لوگ نماز بالکل نہیں پڑھتے انہوں کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہو سی. پتہ ہے صحابہ اکرام انہوں لوگوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے جے لوگ نماز نہیں پڑھتے. صحابہ اکرام آدم یہ لوگ کافر ہیں جے لوگ نماز نہیں پڑھتے. مسلمان کیا نہیں ہے کیوں مسلمان ہونے کی نشانی مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے نماز پڑھنا ہے. یہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرے دیے. اگر مسلمان نماز چھوڑ دیتے سی بل مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی فرق کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھی ہے. صحابہ اکرام کے دور کے اندر جو وقت کا خلیفہ ہونا ہے وقت کا خلیفہ مسلمانوں کی حاضری لے لائی حاضری لگتی ہے مسلمانوں کی کہ کہڑے کہڑے لوگ نماز پڑھیں کہڑے کہڑے لوگ نماز پہ نہیں ہے. اس سوال پیدا نہ تھیندا ہے کہ ہوے مسلمان اور نماز پہ نہ آوے ہوے مسلمان جماعت نال نماز نہ پڑھے سوال ہی پیدا نہ تھیندا ہے ہو ہی نہ سکتا ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز پڑھی حاضری لئی ایک صحابی بنائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے تو بعد انہیں گھر چلے گئے. گھر بنتے دروازہ کھٹکھٹایا وہ صحابی دی والدہ نے جواب دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا بیٹا آج فجر کی نماز پڑھنے واسطے نہیں آیا. والدہ نے آ کے امیر المومنین ساری رات نفلی پڑھتے رہ گئے. میرا پتر میرا بیٹا صحابی ساری رات نفلی پڑھتے رہ گئے. جب جماعت کا ٹائم تھے اکھ لگ گئی ہے تھوڑی جی گھن آ گئی ہے نیندر آ گئی ہے ہی وجہ کو جماعت نال نماز نہیں
سکے. کیا ہے؟ سارا دن ستے نہیں رہ گئے, ساری رات ستے نہیں رہ گئے, ساری رات نفلیں پڑھتے رہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا دل نہ دے, میں ساری رات عشاء دی نماز پڑھن تو بعد فجر دی نماز تک ساری رات ستا رہ منجا, لیکن فجر دی نماز جماعت نال پڑھا. یہ میرے ہاں زیادہ بہتر ہے. یہ میرے ہاں زیادہ بہتر ہے کہ میں ساری رات ستا رہ منجا لیکن فجر دی نماز جماعت نال پڑھا. ایک مسلمان ساری رات نفلی پڑھے سی, اگر فجر دی نماز جماعت نال نہیں پڑھیا ان ساری رات نفلی پڑھن کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ جڑا مسلمان عشاء دی نماز جماعت نال پڑھتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عشاء دی نماز جماعت نال پڑھن تو بعد سن گئے ساری رات ستا رہ گئے, 2 رکعت نماز نفل بھی کیسے پڑھیا, سبحان اللہ کا ذکر بھی کیسے کیتا, ساری رات ستا رہ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھی رات نفلی پڑھن کا اجر مل گئے. اور اگر جڑا مسلمان عشاء دی نماز بھی جماعت نال پڑھے سی, فجر دی نماز بھی جماعت نال پڑھے سی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جماعت نال عشاء دی نماز پڑھے سی ساری رات ستا رہ گئے, کوئی ذکر نہیں سی کیتا, کوئی تلاوت نہیں سی کیتا, کوئی نفل نہیں سی پڑھیا, کوئی استغفار نہیں سی پڑھیا, کوئی قرآن دی تلاوت نہیں, ساری رات ستا رہ گئے لیکن عشاء دی نماز تے فجر دی نماز جماعت نال پڑھے سی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ایویں ہے جویں ساری رات نفلی پڑھدا رہ گئے, ساری رات مصلی تے گھر تے نفلی پڑھدا رہ گئے, قرآن دی تلاوت کردا رہ گئے, اتنے اجر ملدا. یہ جماعت نال نماز پڑھن دا اجر ہے. مسلمان نماز نہیں سے پڑھتے, ہے مسلمان مسجد نہیں سے آتے, ہے مسلمان ایمان والے ہیں, سب نبی نال عشق ہے, نبی نال پیار ہے. یہ کیوں جا پیار ہے؟ اللہ اور رسول فرمائے یہ جا پیار تے محبت اپنی جیب وچ پاؤ, نہ اللہ کو ضرورت ہے یہ جا پیار دی, نہ اللہ دے نبی کو ضرورت ہے. اللہ اور رسول فرمائے اگر میرے نال پیار کرن دیو, سب نال پیار تے محبت کرن دیو, عشق کرن دیو, تو پتہ چل سی نماز دے ٹائم کیا تسا نماز پڑھتے ہو یا کہنا. اگر نماز پڑھتے ہوئے تو محبت ہے, نماز کہنے پڑھتے تو سب تو بڑے تسا دشمنوں میرے. اے محبت کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جہاں نماز نہیں پڑھتا, نماز جماعت نال نہیں پڑھتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحبزادے فرمائے سارے دور کے اندر جے مسلمان دی تکبیر اولا رہ بنی ہے اسا کو منافق سمجھ دیا. کیا سارے دور دے وچ جے دی تکبیر اولا رہ بنی ہے اسا کیا سمجھ دیا سے, منافق سمجھ دیا سے. پتہ ہے منافق کون ہوندے؟ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کو کل قیامت والدی سب تو وڈی اور سخت جہنم دے اندر سٹیا گیا. جہنم دے نچلے درجے دے اندر سب تو زیادہ سخت, سب تو زیادہ بھا والی جہنم دے اندر سٹیا گیا, سب تو زیادہ عذاب والی جہنم میں سٹیا گیا. حتیٰ کہ منافقوں کو جو عذاب مل سی کافرہ کو تے مشرکین کو زیادہ مل سی. اے ہے منافق. تو کیا فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مارے سارے دور کے اندر جہاں تکبیر اولا نماز نہ پڑھے اسو کیا سمجھ دیا سے, منافق سمجھ دیا سے. اسو کو مسلمان ہی کہنا سمجھ دیا سے کہ مسلمان ہی کوئی, کیونکہ منافق ہی میں کرنے ہیں تکبیر اولا نماز نہ پڑھتے ہیں, رکعت رہنے دیے 2 رکعت رہنے دیا, اور آج مسلمان نماز چھوڑی کھڑے مان گیا تو میں مسلمان ہوں, نماز نہیں پڑھنا, جماعت نہ نماز کوئی نہیں, تکبیر اولا نماز کوئی نہیں, مسجد آ کے نماز کوئی نہیں, کوئی حرج نہیں, جماعت تھی ویسی باتیں پڑھ گئی. یہ منافقہ نہ کم ہے, مسلمانوں نہ کم نہیں. ہی وجہ نے فرمایا نماز دی پابندی کرو بھائی, نماز دی پابندی کرو, نماز اندر سستی نہ کرو. فرمایا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیر دے اندر تیر لگ گیا, تیر ان گھسیا کھڑے, تیر کٹے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف تھی یہ تیر کی میں کٹوں. گھر والے نے آکھے حکیم تے ڈاکٹر کو, حکیم صاحب جے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کریں تو سب تیر کٹ گیا انہوں کو پتہ بھی کون لگ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کی تھی,
حکیم صاحب نے آ کے تیر کٹ گیا، آرام نال تیر نکل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جلے سلام پھیریا، پوچھا کٹھے کیوں تھے کھڑے ہوئے، خیر ہے کیا وجہ ہے؟ حکیم صاحب نے آخیا، لوگوں نے آخیا حضرت تھوڑے پیٹ دے وچ جڑا تیر نہ نکلتا ہا تو کو تکلیف تھینی ہے، تکلیف دی وجہ کنو تیر نہ کٹ سکتے آسے تو نماز پڑھتے پیارا سا تیر کٹ چھوڑے۔ انہوں نے فرمایا اللہ دی قسم ہے میرے کو پتہ بھی کون چلی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جنگ کے درد پائے گئے، پریشان ہیں۔ حکیم صاحب نے آکے ڈاکٹر صاحب نے آکے جنگ کٹی سی، جنگ کو کٹنا پوسی، کٹے بغیر جب تک جنگ کو نہ کٹے سے وقت تک تکلیف دور نہیں تھی سکتی، تکلیف ختم نہیں تھی سکتی۔ ان دور کے اندر کوئی نشہ والے دوائیں نہ کوئی نام کہ نشہ دے ہوا تو جنگ کٹ گنوا جو آج کل ہے۔ ان دور کے اندر بغیر نشے تو ہاتھ پیر کٹنے پوندے ہیں، علاج کرنا پوندا ہے، لیکن انہوں نے جنگ مبارک کی میں کٹے کہ تکلیف تھی سی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر والے نے آکے حکیم صاحب کو، حکیم صاحب جیرے ویلے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی نماز شروع کریں تو سائیں دی جنگ کٹ گئی نہ کو پتہ کون لگ سے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی تھی، کیوں صحابہ اکرام جن نماز پڑھ دے ہیں خود جنت اور جہنم دے سامنے کھڑے ہونے ہیں، یہ محسوس کریں ہم کہ جنت اور جہنم سارے سامنے ہیں، اس اپنی اکھی نال جنت کو بھی دے کھڑے سے تے جہنم کو بھی دے کھڑے سے، اور اللہ نال صدا نہیں کرنے کھڑے سے۔ ہم کلام ہے، اللہ سب کو جواب کھڑا دینے، اسا اللہ تعالیٰ کی زیارت کھڑے کرنے ہیں۔ صحابہ کرام دا ایک تصور تے خیال ہونا، صرف تصور خیال نہ ہونا بلکہ یقین ہونا ہے۔ یعنی صحابہ کرام جن نماز شروع کریں ہاں، صحابہ اکرام نماز شروع کریں دے ہی اللہ اکبر آخ دے ہی تکبیر تحریمہ آ دے ہی فوراً دنیا تو نکل ویندے ہم تے اگلے جہاں چلے ویندے، دنیا نال انہاں دا کوئی واسطہ کہنا ہوندا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی نے نماز شروع کی تھی، حکیم صاحب نے آ کے جنگ کٹ کی تھی، انہیں وہ کوئی پتہ کوئی نماز مشغول اور مصروف ہے۔ نماز جنہیں ختم کی تھی، سلام پھیریا، پوچھیا خیر ہے کیوں کٹھے تھے کھڑے ہوئے، کیوں جمع تھے کھڑے ہوئے سارے؟ ہوں تو سب دسو نماز کے اندر جن جنگ کٹی نہیں پئی ہوئے لوگوں کو پتہ چلیا اسی کتنا لوگ کٹھے تھے ہو سن دیکھنے واسطے، کتنا لوگ جمع تھی گئے ہو سن، اور نفل نماز ہے، فرض نماز بھی نہیں، نفل نماز شروع کی تھی۔ لوگوں نے آکے حکیم صاحب نے آکے حضرت تو سن نماز شروع کی تھی، اسو تو جنگ کٹ کی دیئے۔ انہوں نے آکے خدا دی قسم نے کو پتہ بھی کو نہیں چلیا، میرے کو احساس بھی کو نہیں، یہ صحابہ اکرام اور یہ ہوتی ہے نماز۔ ہاں جی اسا نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی نماز پڑھتے کھڑے ہیں لیکن کھڑے ہیں دکان پہ، دماغ سارا دکان پہ کھڑے، حساب کتاب کے اندر ہے۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ، زین العابدین اہل بیت وچوں ہیں، حسنین کریمین دی اولاد جو ہیں، زین العابدین رحمت اللہ علیہ نماز کھڑے پڑھتے ہیں، نفل کھڑے پڑھتے ہیں گھر دے اندر، اپنے گھرے نفل پڑھتے کھڑے، جے نال نال گھر ہن سارے گھروں کو بھا لگ گئی، حتیٰ کہ انہوں نے گھر کو بھا لگ گئی، گھر دھواں ہی دھواں ہے، گھر کو بھا لگی کھڑی ہے، لوگوں نے شور ہے، پانی چاہتے بھا مسمے نہ پن، بڑی مشکل نال بھا کو مسمائے، اب کو مسمائے، آپ کو بڑی مشکل نال بجھایا گئے، گھر کے اندر دھواں ہی دھواں، سارے لوگ گھر دے وچوں باہر نکل گئے ڈر دی وجہ کرو کہ کتھیں ساکو آگ نہ لگ وجے، لیکن زین العابدین رحمت اللہ علیہ نماز دے اندر مصروف ہیں۔ جلے سلام پھرے پوچھا خیر ہے لوگوں دا شور کی ہے، خیر ہے لوگوں دا شور کی ہے؟ نہ کہ حضرت جڑے کمرے دے جڑے گھر دے تساں نماز کھڑے پڑھ دے انہاں نے مسمع کٹے ہو گئے، کافی دیر تو مسمع دے پن، کافی وقت ہو چکے، شور غل ہی تھا، لوگ ان چیخا ہیں۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمائے اللہ دی قسم میں کو پتہ بھی کو نہیں چلیا، تو سا دنیا دی آگ بجھے نے کھڑے آگے، میں آخرت دی آگ بجھے نہ کھڑا، اے ہے نماز، ایک وعدم نماز، این وجہ کنو بھائی نماز دی پابندی کو،
بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتے، نوافل زیادہ نہیں پڑھ سکتے، زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے، دنیا کے اندر مصروف ہیں، کم از کم فرض نماز تو پڑھوں، فرض نماز تو نہ چھوڑوں۔ اسد آدھے اصل بھی کیا کہتے ہیں، نماز ہی چھوڑ دیتی ہے، بھی کیا کہتے ہیں، اور نماز چھوڑ گئی ہے نا، بھی سارے کو کیا غلطی تھی ہے، کیا گناہ تھے، کوئی بڑا گناہ تو نہیں چھیا، نہیں نہیں بھائی، نماز چھوڑیے، نماز چھوڑنے کی وجہ کروں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات حرکت دے وچ آ چکی ہے، دیکھو پتہ ہی کوئی سورج اللہ سے کوئی ایجاد کھڑا مانگتے، اللہ سیاں یہ بے نمازی ہے، انہیں نماز نہیں پڑھی، اللہ سیاں میں کوئی اجازت دے مہینے ہوتے اگ دے انگارے وسا کے ایک ساڑ کے کوئلہ کر دیوا، راکھ بڑھا دیوا، آسمان دے ستارے ایجاد مانگتے، اے میرے پروردگار انہیں لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، سب کوئی اجازت دیو، اسا آپس سے ٹکرا کے تھروٹ پھروٹ کے انہیں دے اتنے ڈھائے کے انہیں کو تباہ کر چھوڑ، نماز نہیں پڑھی، ایسا کیا کہتے، نماز نہیں پڑھتی، اصل نماز چھوڑ دیتی ہے، کوئی بڑا جرم تو نہیں کیتا، اتنا بڑا جرم ہے نماز چھوڑنا کہ زمین اللہ کو اجازت مانگتی ہے، میرے پروردگار میں کوئی اجازت دے، جڑے بندے نے نماز نہیں پڑھی میں نے کو زمین کے اندر دھنسا کے نکل وجا، اللہ کی ساری مخلوق حرکت چاہنے دی ہے، سمندر اللہ سے وہ اجازت مانگتے، اے میرے پروردگار میں کوئی اجازت دے، جن لوگ نماز نہیں پڑھتے میں اپنی طغیانی کے اندر گھن کے ان کو تباہ اور ہلاک کر دے، غرق کر چھوڑا، اور ایسا دے ایسا کوئی بڑا جرم کیتے، نماز ہی چھوڑیے بیا کیا کیتے، ایک کوئی بڑا جرم ہے، او بھائی نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑیے، نماز چھوڑنے کی وجہ کروں ساکو تا احساس کوئی نہیں، اصل محسوس تک نہیں کیتا، اللہ کی ساری مخلوق حرکت کے اندر آ چکی ہے، اساں نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن یہ آسمان نماز چھوڑنے کو سب تو بڑا گناہ سمجھتے، اساں نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن سورج چند ستارے نماز چھوڑنے کو سب تو بڑا ظلم سمجھتے، اساں نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کی یہ زمین نماز چھوڑنے کو سب تو بڑا ظلم سمجھتی ہے، اور بہت بڑا ظالم انسان ہے جو نماز چھوڑے دے، نماز نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ دریا اور سمندر بھی پانی بھی نماز چھوڑنے کو سب تو بڑا ظلم سمجھتے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات، اللہ کے سارے فرشتے اس انسان کو سب تو بڑا ظالم سمجھتے ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑے دے، اور ایسا کیا آتے ہیں نماز چھوڑے سے میں کیا کہتے ہیں، نماز چھوڑے سے میں کیا کہتے ہیں، او بھائیو نماز کی پابندی ضروری ہے، بھی ایسا کہ زیادہ نہیں کیا نہیں کر سکتے، کم از کم فرض طرح چھوڑ، یہ کتنی سعادت مند انسان ہے، نماز کھڑا پڑھ دیا دے الحمدللہ رب العالمین، جیوے ہی مسلمان آدھے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ دی طرف آواز آندی ہے، پوری کائنات دا مالک تے خالق تے رازق فرمے دے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اسا ایک جملہ پڑھ دیں، ایک جملے تے اللہ سے جواب دے دیں، ہم تو سا خود رساؤ، اسا حاجی اتھوں کر کھڑتے شباز شریف کو سڈوں، اور شباز شریف مستقل طور تے میں کو جواب دے وے، دسو میں کو کتنی خوشی تھی جی، میں کتنی دفعہ سڑے سا، ہر مشکل تے شباز شریف کو سڑے سا، ہر مشکل تے ہر پریشانی تے، اوے میرا یار شباز شریف نال تعلق ہے، میرے کو ڈرتے رہی، تے اگر کوئی گڑبڑ کی تھی میں ڈائریکٹ شباز شریف وزیر اعظم کو فون کر دے سا، لیکن جہاں مسلمان نماز کھڑا پڑھ دے، پوری کائنات دا مالک تے خالق رازق، خاص طور تے ہی بندے کو جواب کھڑا دے دے آتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی تھی، جیسے مسلمان آدھے اے پڑھ دے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرمینن اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی تھی ہے، ہر جملے تے اللہ جواب دیتے، ہر جملے تے اللہ پروردگار پوری کائنات دا مالک خالق رازق، ایک پاکستان دا بادشاہ نہیں، دو ملک دا بادشاہ نہیں،
تمام جہانہ دا بادشاہ رب العالمین، تمام جہانہ کو پالن والا پروردگار خاص طور تے دعا کو جواب کھڑا دے دے، نماز پڑھن والے کو جواب کھڑا دے دے۔ کتنی بڑی سعادت ہے بھائی، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس واسطے بھائی سب کو چاہیے ہے پابندی نال نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا ارحم الراحمین، ساری حاضری قبول مقبول فرما، جو کہ سنا سنا انہوں تے عمل کرن والا بنا۔ یا ارحم الراحمین، اس سارے مسلمان اللہ راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین، دنیا اور آخرت دے اندر راضی ہو جا، دنیا اور آخرت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے سارے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین، 5 وقت پابندی نال نماز پڑھن والا بنا۔ یا ارحم الراحمین، پابندی نال تکبیر اولا نال نماز پڑھن والا بنا۔ یا ارحم الراحمین، صالحات اٹھاوا قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔